السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گیا. لے کر آئی ہوں آپ کے لیے میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 کی میگا ایپیسوڈ نمبر 21. اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کیا گل کھلاتی ہے ماہرہ آج کی ایپیسوڈ کے اندر. ویسے تو ماہرہ نے مجھے بہت 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 زیادہ ڈپریشن دیا ہے اور بہت زیادہ مایوس کیا ہے. مجھے یارم سے زیادہ ماہرہ نے مایوس کیا ہے. آپ محبت میں اتنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں یار. سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جتنا ماہرہ سہتی رہے گی اگلا اتنا اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. ظلم سہنا بھی جو ہے نا ایک جو ہے نا یہ ظالم کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. آپ جتنا ظلم سہیں گے نا آپ اتنا ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ مظلوم نہیں بن رہے ہیں، آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. ماہرہ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اگر اب نہیں اٹھائے گی تو کب اٹھائے گی یار. او مائی گاڈ، کوئی تو اس کو جگا لو ماہرہ کو، کوئی تو اس کو جگاؤ جا کر اور کوئی تو روک لو یارم کو. کیا ہوگا آج کی ایپیسوڈ میں؟ کون سا نیا ظلم کا پہاڑ توڑنے والا ہے یارم ماہرہ کے اوپر اور ماہرہ مزید کتنا ڈھیٹ بن کر سہے گی؟ مجھے تو ماہرہ کے ضبط پر حیرت ہے اور پڑھنے والے ریڈر تڑپ گئے لیکن پتہ نہیں ماہرہ کی تڑپ کدھر سوئی پڑی ہے کہ کچھ احساس ہی نہیں ہے. بے حسی ہو گئی ہے، بالکل پتھر جیسی ہو گئی ہے. نہ کچھ اس کو محسوس ہوتا ہے، نہ کچھ ہمیں محسوس ہو جاتا ہے اس کا درد لیکن اس کو نہیں ہوتا. کیوں آخر کیوں یار؟ چلیں جگاتے ہیں ماہرہ کو. ماہرہ کو جگانے سے پہلے سبسکرائب کر دیں چینل کو، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں. اب چل کے جگاتے ہیں. اگر آج کے ایپیسوڈ میں نہیں نا جاگی تو میں نے وائس ڈبنگ چھوڑ دینی ہے اس ناول کی. پھر میں نے دوبارہ کبھی اس ناول کی وائس ڈب نہیں کرنی. میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 میگا ایپیسوڈ نمبر 21. کافی دیر بعد جب عفاف واپس آئی تو میرا کو یارم کے ساتھ صوفے پر بیٹھے پایا جبکہ سردار بھی پاس ہی بیٹھا کوئی فائل کھنگال رہا تھا. ان کو یوں آرام سکون سے بیٹھے دیکھ عفاف کے دل پر لگی تھی. وہ بیچاری جس کی زندگی کو یہ لوگ کھیل بنا گئے تھے کہیں موجود ہی نہ تھی. وہاں ضرور کسی کونے میں پڑی سسک رہی ہوگی. عفاف نے پھٹتے دل سے سوچا اور ایک قہر بھری نظر ان سب پر ڈالی. تمہارے یہ چونچلے ختم نہیں ہوئے اب؟ تم یہاں سرے عام اسے باہوں میں بھرے بیٹھے رہو گے اپنی بیوی کی موجودگی کے باوجود؟ عفاف نے سرخ رنگ آنکھوں سے یارم کے قریب آتے کہا جو اسے وہاں دیکھ سیدھا ہوا تھا. موم، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ ماہرہ کو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے اب آپ مجھے کیوں تانے دے رہی ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا. واہ بیٹا واہ، اس لڑکی کے اثرات ابھی سے نظر آ رہے ہیں مجھے تم پر، جو ادب لحاظ بھی بھول بیٹھے ہو. کوئی نہیں، بس کچھ دیر اور. یہ باغی نظریں جو تم نے میری آنکھوں میں گاڑ رکھی ہیں انہیں زمین میں گڑنے میں وقت نہیں لگے گا. وہ سرخ چہرے کے ساتھ اذیت سے بولی. دماغ جال بن رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک عمدہ پلان تخلیق ہو چکا تھا جس پر اب وہ عمل کرنے والی تھی. عفاف، ہمیں ہمارے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے. سردار اسے گھرکتے ہوئے بولا جس پر عفاف نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ نظریں چرا گیا. صحیح کہا، بچوں کی خوشی میں خوش تو غموں میں غمگین بھی ہونا چاہیے. اور میری سمجھ سے باہر ہے آخر تمہیں ہو کیا ہے کہ اپنے بیٹے کا باغی پن سرے سے نظر انداز کیے ہوئے ہو. خیر چھوڑو، تم سے بھی کیا گلا، تمہارا ہی خون ہے، تم پر ہی جائے گا. وہ اس پر طنز کرتے بولی. اور تم جب اتنا سب کچھ کر ہی لیا ہے تو منگنی کی رسم بھی کر لیتے، کوئی کسر نہ رہ جائے.
عفاف کی توپوں کا رخ یارم کی جانب ہوا تو میرا اچھلی۔ گڈ آئیڈیا، تمہارا کیا خیال ہے یارم؟ ہمیں کرنی چاہیے منگنی۔ میں سب کو دکھانا چاہتی ہوں کہ مجھے میرا پیار مل چکا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی بولی، اصل مقصد تو ہیرے کی انگوٹھی پانا تھا۔ کیوں نہیں میری جان، ہماری منگنی کل ہی ہوگی اور اس کی تیاریاں ماہرہ کرے گی۔ اس نے کچن کی طرف جاتی ماہرہ کو دیکھتے زور سے کہا، جس پر وہ اپنے آنسو روکتی ایک بار ٹھٹکی تھی، پھر بھاگ کر اندر چلی گئی تھی۔ اور عفاف اس پر ایک قہر بھری نظر ڈالتے وہاں سے جا چکی تھی۔ ماہرہ سسکتے ہوئے کمرے میں آ کر کافی دیر تک روتی رہی اور غصے سے ٹہلتی رہی۔ آنسو آنکھوں سے روا دوا تھے، جنہیں وہ بار بار بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کی ہچکیاں گونج رہی تھیں، یارم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتا آیا ہے۔ میں نے اس کا ہر ستم برداشت کیا، لیکن اب اس کا یہ ظلم ناانصافی برداشت نہیں کروں گی۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ آخر کیوں ہوں میں یہاں؟ جہان صحیح کہتا ہے، یارم نہیں سسر سکتا کبھی۔ جہان کے پاس چلے جانا چاہیے مجھے۔ جب اس ظالم بے حس انسان کو میری ذرا پرواہ نہیں تو میں یہاں پر کر کیا رہی ہوں؟ میں کیسے برداشت کروں گی اسے اپنی نظروں کے سامنے کسی کا ہوتے دیکھ کر؟ ہاں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ماہرہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھتی اضطرابی کیفیت میں ناخن چبائے سوچ رہی تھی، تو کیا میں اپنا گھر، اپنے یارم کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ یہی تو چاہتی ہے میرا۔ اگر میں چلی گئی تو میرا میرے یارم پر قبضہ کر لے گی، جیسے وہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے۔ یارم کو تو پہلے ہی میرا کے آگے میں نظر ہی نہیں آتی، لیکن اگر میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ تو مجھے بالکل ہی بھول جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں یارم کو کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ یارم صرف میرا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ کبھی نہ کبھی تو اس نے مجھ سے بھی محبت کی ہوگی نا۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ جو بھی ہو جائے مجھے ایک کوشش تو کرنی ہی ہوگی۔ کیا پتا یارم مجھ تک لوٹ آئے اور میرا کو بھلا دے۔ ماہرہ کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ یارم کو میرا کے ساتھ سوچ کر ہی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پاؤں اضطرابی کیفیت میں ہل رہے تھے۔ اس کی حالت بالکل قابل رحم لگ رہی تھی۔ شاید میں اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دے رہی ہوں۔ اگر یارم مجھ سے پیار کرتا تو کبھی دوسری شادی کا ذکر بھی نہیں زبان پر لاتا۔ مگر بات اب میرا کی پسند کی ہے، جس کے کہنے پر وہ میرے سامنے اس سے منگنی کرے گا۔ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، اس لیے تو شادی کی ہے اس نے مجھ سے۔ مگر اب کیسا بدلہ، کہاں کا بدلہ؟ میرا تو واپس آ چکی ہے اس کی زندگی میں۔ ماہرہ نے بے دردی سے اپنا زخمی ہونٹ کاٹا تھا۔ میں یہ آخری بازی کھیلنے کے لیے تیار ہوں یارم۔ اس بازی پر میرا سب کچھ لگا ہے، میری جان تک لگا دی ہے میں نے اس بازی پر۔ اب دیکھتے ہیں تم مجھ تک لوٹتے ہو یا میری قسمت میں تمہاری جدائی لکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری نفرت کی انتہا زیادہ ہے یا میرے صبر کی انتہا۔ جس دن تم نے میرا کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اس دن میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ماہرہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آج کا سورج بھی بادلوں میں چھپا تھا۔
آج یارم آفس کا کام جلدی نپٹا آیا تھا۔ منگنی جو تھی، گھر آیا تو فریش ہوتے وقت ماہرہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ نیچے آیا تو وہاں بھی نہ تھی۔ آنکھیں کسی کی متلاشی تھی، مگر اس دشمن نے جانے شاید تہیہ کر رکھا تھا سامنے نہ آنے کا۔ یارم نے پورے گھر کا چکر لگایا تھا، مگر وہ کہیں نہیں دکھائی دی تھی۔ پھر اس نے کچن کا بھی چکر لگایا تھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یارم کا کچن میں آنا ملازماؤں کے لیے حیرانگی کا باعث تھا، کیونکہ یارم کو کچن سے الرجی تھی۔ وہاں اٹھتا دھواں اس کے گلے میں اٹک جایا کرتا تھا، تبھی وہ بچپن سے ہی کسی صورت کچن میں نہ جاتا تھا۔ تبھی ملازموں کا چونکنا لازم تھا۔ لیکن ماہرہ کو خاص طور پہ اسی کو تو دیکھنے آیا تھا، مگر سرد آہ بڑھتا وہاں سے واپس چلا گیا، کیونکہ وہ محترمہ وہاں بھی نہ تھی۔ پتہ نہیں یارم کی منگنی کی خبر سن کہاں چھپ گئی تھی۔ اب یارم لاؤنج میں بیٹھا اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آنکھیں دید کو بےتاب تھیں، اسے دیکھے بنا کہیں میری آنکھیں بیکار ہی نہ ہو جائیں کہیں۔ یارم بے چینی سے اٹھ کر لان میں آیا۔ یارم کا دل دھڑکا تھا، سامنے ہی تو لان میں سبز ہری گھاس پر وہ بیٹھی تھی۔ سفید ملگجا سا ڈریس پہنے، اداس سی، ہاتھ اپنے گھٹنوں پر باندھے، نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمائے وہ گہری سوچ میں تھی۔ شام ہونے کو تھی اور ایسے میں وہ اداس شام کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ یارم بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ یارم یکٹک کھویا ماہرہ کو دیکھتا ہی رہتا۔ اسی اثنا میں ماہرہ کی نظر پڑی تھی یارم پر، جو دور کھڑے اسے بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ بالکل الگ انداز تھا اس کا آج، جیسا برسوں پہلے ہوتا تھا جب وہ تمام تر توجہ اسے دیتا تھا۔ آج بھی یوں ہی ہوا تھا، اسے دیکھ کر ٹرانس کی کیفیت میں چلا آیا تھا۔ ماہرہ کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اسے اب اس جھوٹے انسان پر ذرا برابر اعتبار نہیں تھا۔ میرا کے پکارنے پر یارم ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا تھا، جو اپنی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ آفاف یہ سب منظر کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو یارم؟ میرا نے ماہرہ کو گھورتے ہوئے یارم کی باہوں کو اپنے دسترس میں لیتے اسے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ تم سناؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہیں گئی تھے کیا؟ پہلے تو یارم نے میرا کو بالکل اگنور کر رکھا تھا، پھر اچانک پوچھتے بولا، چلو اندر چلو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ بلکہ ٹھہرو، یہیں دکھاتی ہوں۔ میرا نے ایک نظر ماہرہ کو دیکھا تھا اور پھر اونچی آواز میں بولی تھی، یہ دیکھو یارم، ہماری انگیجمنٹ رنگ پیاری ہے نا؟ اور دیکھو کتنی بڑی بھی ہے۔ میرا نے ایک ڈبی یارم کی طرف بڑھائی تھی، جسے یارم نے نہیں پکڑا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ یارم، تمہاری رنگ میں نے اپنی پسند سے لی ہے، اچھی ہے نا؟ میرا یارم کے بازو کے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی اور اسے زبردستی ہلایا جو ماہرہ میں کھویا تھا، اور یہی بات اسے ناک کی طرح ڈس رہی تھی۔ یارم نے بیزاری سے میرا کو خود سے الگ کیا تھا۔ ہاں اچھی ہے، اور ایک نظر ماہرہ کو دیکھا جو گھاس سے اٹھ کر کپڑے جھاڑتی ادھر ہی آ رہی تھی۔ یارم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ماہرہ ان کے پاس سے گزرتی بغیر رکے اندر چلی گئی۔ ماہرہ نے ایک نظر بھی یارم کو نہیں دیکھا تھا، ذرا سا بھی نہیں۔ یہ بات یارم سردار شاہ ایک انا کے مارے شخص کو بڑی چبھی تھی۔ یارم کی نظروں نے ماہرہ کا دور تک پیچھا کیا تھا، جسے میرا نے محسوس کر کے
لہجے میں چاشنی سی بھر کر یارم کو پکارتا۔ یارم، میری رنگ تو تم نے دیکھی ہی نہیں۔ میرا نے رنگ آگے بڑھائی۔ یارم نے وہ رنگ ایک نظر دیکھی اور دبوچ کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اب خوش؟ کتنی دفعہ دکھانی ہے مجھے، دیکھ تو لی ہے، خوش ہو لو پہن کے۔ اسے پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا تھا، ماہرہ کو اپنے سے دور دیکھ بے چینی ہو رہی تھی۔ ماہرہ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر یوں اندیکھا کر کے گئی تھی جیسے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں، اسے یوں اگنور کر کے گئی تھی، جو یارم سردار شاہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یارم غصے سے تن فن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ میرا وہاں تنا کھڑے سرخ چہرے کے ساتھ یارم کو جاتے دیکھ کر رہ گئی، اور اندر آتی ماہرہ سوچ رہی تھی کہ کہاں وہ اس کی ایک نظر کو ترستی تھی، اور آج اپنی منگنی کے دن وہ اپنی پہلی بیوی کو بھول رہا تھا، دوسری ہونے والی بیوی کو بھلائے۔ کیا تمام مرد ایسے ہوتے ہیں؟ وہ تلخی سے سوچتی اندر بڑھ گئی جہاں منگنی کی تیاریاں مکمل تھیں۔ آج یارم اور میرا کی منگنی تھی۔ گھر کے لاؤنج کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا، خوبصورت لائٹنگ، جگہ جگہ پھولوں کے واز رکھے گئے تھے۔ سردار مینشن کا یہ لان آج بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرا کے بہت کہنے کے باوجود یارم نے اس انگیجمنٹ پر زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا۔ میرا نے ہی زیادہ تر اپنی دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، حالانکہ عفاف نے تو منع کر دیا تھا کسی کو بھی بلانے سے، لیکن پھر بھی کافی لوگ جمع ہو چکے تھے، جن میں سردار اور یارم کے بزنس پارٹنر بھی شامل تھے۔ ماہرہ نے آج سفید میکسی زیبدن کی تھی جس پر گولڈن کام بنا ہوا تھا، بالکل سفید رنگ جس سے خوشیوں کے ہر رنگ چھین لیے گئے ہوں۔ آج تو یا اسے اپنے پیا کے رنگ میں رنگنا تھا یا پھر یہی رنگ تمام عمر اوڑھ کر فنا ہونا تھا۔ سفید رنگ کی لانگ میکسی پر عفاف کا دیا ہیروں کا سیٹ پہنا تھا جو وہ اسے زبردستی پہنا گئی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی تیار ہوئی تھی جیسے اپنے نکاح والے دن تیار ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نکاح والے دن ان آنکھوں میں آنسو تھے، یارم کی کچھ کر گزرنے کا خوف تھا، اپنی مجبوری تھی کہ وہ ظالم اس کے کسی اپنے کو نقصان نہ پہنچاتے۔ مگر آج یہ آنکھیں بے انتہا اداس تھیں۔ انتہا کا کرب چھپا تھا ان میں، جو سوگوار سے کسی بھی پتھر دل شخص کو آج موم کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یارم کی بے وفائی اور بربریت کا درد آج ان آنکھوں میں سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ چہرہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ وہ اپنے محبوب شوہر کے بغیر مٹ جائے گی، اور ماہرہ کی سوگوار آنکھوں کے حسن نے ماہرہ کی خوبصورت آنکھوں کو اور دلکش اور سحر انگیز بنا دیا تھا۔ وہ آج اس اذیت سے گزرنا چاہتی تھی، بلکہ فنا ہو جانا چاہتی تھی، کہ اپنے سامنے اپنے محبوب شوہر کو کسی اور کا ہوتا دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ مزہ چکھنا چاہتی تھی وقت سے پہلے قیامت کا، جو آج اس پر ڈھائی جانے والی تھی، اور اس نے اپنا ضبط آزمانا تھا۔ ماہرہ کی آنکھ سے آنسو بہے تھے جنہیں ماہرہ نے بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے چننے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ بے مول ہونے سے پہلے جہان کے ہاتھ پر گرے تھے۔ یارم بھی بلیک ٹیکسیڈو میں بہت شاندار مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار لگ رہا تھا، مگر ایک اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ میرا نے بلیک کلر کا سلیو لیس اور ڈیپ گلا شرٹ اور ساتھ لہنگا پہن رکھا تھا، دوپٹہ بس نام کا ایک طرف کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ میرا کے چہرے پر آج فتح یابی کے آثار تھے،
اس نے نظریں اٹھا کر سردار محل کو دیکھا تھا اور پھر پاس کھڑے اتنے شاندار پرسنالٹی والے آدمی کو۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی تھی کیونکہ یہ سب بہت جلد اس کا ہونے والا تھا۔ اور رہی بات ماہرہ کی تو اسے تو وہ بہت جلد یارم کی زندگی سے نکال دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بس ایک دفعہ وہ اس گھر میں آ جائے، پھر ماہرہ کو وہ کس جہنم میں جھونکتی وہ سوچ چکی تھی۔ یارم اور مینا کی منگنی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ سب ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ میرا نے یارم کو پہنانے والی انگوٹھی ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ اس سے پہلے یارم ہاتھ آگے بڑھاتا اسے سامنے سے ماہرہ آتی دکھائی دی، جو سفید میکسی پہنے، بال کھلے چھوڑے، دوپٹہ سینے پر پھیلائے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اتنی خوبصورت کہ میرا اور باقی سب بھی اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تھے۔ اسے آتے دیکھ عفاف کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ پھیلی تھی اور اس نے مزے سے یارم کے اڑے ہوئے رنگ دیکھے تھے، جبکہ میرا کو انگارے چباتے دیکھ اسے اندر تک سکون پڑ گیا تھا۔ ماہرہ سوگوار حسن میں لگ ہی اتنی حسین رہی تھی کہ جو دیکھے اس کی نظر ٹھہرتی جا رہی تھی اس پر۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ ان کی ہی طرف آ رہی تھی۔ یارم تو پاگل ہوا تھا اسے دیکھ کر۔ پہلی دفعہ اسے یوں کھلے بالوں میں دیکھا تھا، وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ جہان نے یارم کے پاس کھڑی میرا کو ایک نظر دیکھا اور یارم کی قسمت پر افسوس کیا تھا۔ یارم نے سختی سے اپنے لب دانتوں میں پیوست کیے، اسے یوں جہان کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹ گیا تھا۔ جہان کو اس کے ساتھ سوچ کر ہی وہ تڑپ اٹھا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اسے میرا کے ساتھ دیکھ کر وہ کتنا تڑپی ہوگی۔ اسے کھلے بالوں میں دیکھ کر یارم کے اندر آگ لگی تھی۔ برداشت نہیں ہوا تھا کہ کیسے آج اس نے اس کی خواہش کو پسے پشت ڈالا تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، لاکھ سزائیں دینے کے باوجود وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، مگر وہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ اس کے برابر میں میرا جو کھڑی تھی تبھی آج ماہرہ جہان کے روبرو تھی۔ کیا اب اس کے نزدیک اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ اور برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کا اتنا سجا سورا روپ۔ اسے تو آج کمرے میں ہونا چاہیے تھا، ماتمی حلیے میں، روتے سے سکتے ہوئے، اپنی محبت کا ماتم مناتے ہوئے، مگر یہ کیا، وہ تو سب کے سامنے اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی اور جہان سے ملنے پر تو پابندی لگا رکھی تھی اس نے، پھر بغیر ڈرے وہ کیوں اس کے ساتھ آ گئی تھی بھری محفل میں تاکہ لوگ اس پر ہنسیں؟ تو آج اس نے یارم کی عزت کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، شوہر نے دوسری ڈھونڈی تو بیوی نے بھی دوسرا ڈھونڈ لیا۔ مگر آج تو ماہرہ نے یارم کی ہر بات کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور یہ یارم سردار شاہ سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ میرا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا کیونکہ یارم ماہرہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جہان کو تو اس نے ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہاں ہو ہی نہ۔ یارم نے اپنی لال سرخ آنکھیں ماہرہ پر گاڑی ہوئی تھی۔ ماہرہ یارم کے سامنے جہان کے ساتھ تھوڑا دور کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے یارم کو میرا کو انگوٹھی پہناتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاتھ آگے کرو، سردار نے یارم کو ہاتھ آگے کرنے کو کہا۔ یارم نے ایک نظر ماہرہ کو دیکھا تھا اور دوسرے پل مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا، مگر اپنی نگاہیں ماہرہ پر ہی جمائے رکھی تھی۔ اب میرا نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ سردار نے جلدی سے یارم کو انگوٹھی پکڑائی
کیونکہ عفاف تو یارم کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے سردار نے ہی اسے زبردستی انگوٹھی پکڑائی اور ہلایا، جو یکٹک ماہرہ کو دیکھے جا رہا تھا اور سب مہمان اس کو۔ یارم نے وہ انگوٹھی سردار سے لی تھی اور میرا کو وہ انگوٹھی پہنائی۔ اب کی بار پوری توجہ میرا کی طرف کی تھی، بلکہ مسکراتے ہوئے میرا کو انگوٹھی پہنائی تھی، اور ہیرے کی بڑی انگوٹھی دیکھ میرا کی پوری بتیسی باہر تھی۔ کتنا امیر امیر فیل ہو رہا تھا اسے ابھی سے ہی۔ آج تو یارم کا غصہ کہہ ڈھا رہا تھا، کیونکہ آج جس طرح مائرہ کھلے بالوں میں حسن کی دیوی بنی آئی تھی، وہ یارم سردار سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جس طرح وہ سلگ رہا تھا اسے بھی تو سلگانا تھا۔ ماہرہ جو خود پر ضبط کیے کھڑی تھی، مگر اس کی ضبط کی کڑی چھوٹ چکی تھی۔ شاید اس کے دل میں مہم سی امید تھی کہ یارم ابھی بھی اس سے پیار کرتا ہوگا۔ اتنی دیر کا ساتھ جو تھا، اسی لحاظ کے تحت وہ منگنی نہیں کرے گا۔ ماہرہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکی روکی تھی اور بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یارم نے اسے یوں جاتا دیکھ اور جہان کو بھاگ کر اس کے پیچھے جاتے دیکھ کر اضطرابی کیفیت میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آنکھیں یکدم لال انگارہ ہو چکی تھی۔ وہ ان کے پیچھے جانے لگا تو عفاف ایک دم دونوں ہاتھ پھیلاتی درمیان میں آئی تھی اور نا کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ ہاتھ کی مٹھی بناتے سلگ کر رہ گیا تھا۔ عفاف کے ہوتے وہ ماہرہ کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈیم، چلو یارم پکس بنوائیں۔ میرا نے آگے بڑھ کر یارم کا کندھا ہلایا، جو اسی جگہ دیکھ رہا تھا جہاں سے ماہرہ ابھی گئی تھی۔ یارم نے سختی سے اپنے لب بھینچے تھے اور پھر ایک دم لمبے لمبے ڈھک بھرتا کار پورچ کی طرف چل پڑا تھا۔ سب کو حیران و پریشان چھوڑ کر وہ گاڑی لیے باہر چلا گیا تھا۔ میرا تو اس بے عزتی پر تل ملا کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ماہرہ کی جان لے لیتی۔ نہ وہ یہاں آتی، نہ آج اس کا اتنا امپورٹنٹ دن خراب ہوتا۔ بہت جلد تمہارا بندوبست کروں گی ماہرہ، کہ یارم تمہیں دیکھنا تو دور کی بات، تمہارا نام بھی لینا پسند نہیں کرے گا، میرا سرخ چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ ماہرہ کمرے میں آ کر کافی دیر تک روتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنا ڈریس چینج کیا تھا۔ اسے وہ منظر بھول ہی نہیں رہا تھا جب یارم نے مسکراتے ہوئے میرا کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ اتنا درد اسے محسوس ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے اس درد کا علاج نہیں کیا تو وہ مر جائے گی۔ ماہرہ دھار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یارم حیرانگی سے ماہرہ کو دیکھ رہا تھا، جو جارحانہ تیور لیے آگے بڑھی۔ یارم، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ماہرہ سرخ چہرہ لیے یارم سے مخاطب تھی۔ یارم نے ماہرہ کو گہری نظروں سے دیکھا تھا، جو بلیک کلر کی شارٹ فراک اور پاجامے میں ملبوس تھی، جس پر بہت ہی پیارا اور نفیس دھاگے کا کام بنا ہوا تھا۔ دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا، بالوں کا میسی سا ڈھیلا ڈھالا جوڑا بنا رکھا تھا۔ چہرے کے ارد گرد بالوں کی لٹیں نکلی ہوئی تھی، جو ماہرہ کے سفید گلابی خوبصورت چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس وقت وہ شعلہ جوالہ بنی اس سے سوال کر رہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا میں دوسری شادی؟ یارم نے الٹا ماہرہ سے سوال کیا۔ کیونکہ آپ شک کی شادی ہو چکی ہے، ماہرہ نے یاد کروایا۔ یارم ماہرہ کی بات پر مسکرایا۔ میرا خیال ہے دوسری شادی پہلی شادی کے بعد ہی کی جاتی ہے۔ ہاں کی جاتی ہے، اس صورت میں
جب شوہر اپنی بیوی سے پیار نہ کرے اور اس سے خوش نہ ہو۔ اب کی بار ماہرہ کی بات پر یارم استہزائیہ مسکرایا تھا۔ تو میں تم سے خوش ہوں، واٹ اے جوک ماہرہ۔ یارم مت بھولیں آپ نے مجھ سے زبردستی کی شادی کی تھی۔ ماہرہ کی آواز بھیگی تھی۔ تم بھول رہی ہو ماہرہ، محبت کی شادی نہیں تھی ہماری۔ اب یہ فضول باتیں بند کرو اور چائے یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ یارم نے تحمل اور آرام سے اسے جانے کو کہا، کیونکہ وہ رات کے اس پہر اپنا خوبصورت دلکش سراپا لیے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ یارم کو خود پر بہت کنٹرول تھا، مگر ماہرہ کی خوبصورتی اور معصومیت کمزوری بن گئی تھی اس کی۔ جب ماہرہ پاس ہوتی تھی وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ یارم اگر آپ نے دوسری شادی کی تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، ماہرہ نے دھمکایا۔ یارم کو ایک دم سے غصہ آیا تھا ماہرہ کی بات پر۔ او ریئلی ماہرہ، تم گھر چھوڑ کر جاؤ گی؟ یارم نے قہقہ لگایا۔ یارم کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ یاد رکھیے گا یارم، آپ کو میرے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا، وہ بھی بما سود کے ساتھ۔ ماہرہ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر یارم کو وارن کیا تھا۔ یارم ماہرہ کی بات پر پھر سے ہنسا تھا۔ کم آن ماہرہ، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم واقعی میں بہت کم عمر اور معصوم ہو۔ غلطی ہوئی تو تم سے شادی کر لی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کیسے بدلہ لوگی، وہ بھی بما سود کے؟ یارم ماہرہ کے قریب ہو کر طنز کرتا ہوا بولا۔ ماہرہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دور رہ کر بات کریں مجھ سے۔ یارم اور قریب ہوا تھا۔ کیوں دور رہوں؟ جو لڑکی مجھ سے بدلہ لینے کی بات کر رہی ہے وہ میرے قریب آنے پر پزل کیوں ہو رہی ہے؟ میں پزل نہیں ہو رہی، ماہرہ یارم کی ٹون اینڈ فٹ باڈی سے نظریں چراتی ہوئی آہستگی سے بولی۔ او ریئلی؟ پھر مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میری بیوی مجھ سے بدلہ کیسے لے گی۔ بلکہ بدلہ تو مجھے لینا چاہیے تمہارے جھوٹ کا، دھوکے کا، جو تم آج تک مجھے دیتے آئی ہو۔ یارم ماہرہ کے اور قریب ہوتا ہوا بولا تھا۔ میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، ماہرہ چیختے ہوئے بولی۔ آواز نیچے کرو ماہرہ۔ یارم ماہرہ سے بھی زیادہ چیخا۔ اونچی آواز میں بات مت کرنا مجھ سے۔ اچھا کوئی دھوکہ نہیں دیا؟ میرا میری زندگی سے نکل گئی تھی اسی دن جس دن اسے علم ہوا کہ تم مجھے چاہتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، اور اسے اس دن ایسی ایسی باتیں سنائی جسے سن کر کوئی بھی لڑکی مرنے کی خواہش کرے گی۔ اسی لیے وہ چپ چاپ ہم دونوں کے بیچ سے نکل گئی تھی۔ وہ ہم دونوں کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تم بھی میری زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہو، اسی لیے وہ اپنا دل مار کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کا ریپ ہو گیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر تم خود غرضی نہیں دکھاتی ماہرہ تو یہ سب نہیں ہوتا۔ یہ سب جھوٹ ہے، اس دن ایسا کچھ نہیں کیا تھا میں نے، بلکہ میرا۔ ماہرہ ابھی بات بول ہی رہی تھی کہ یارم بات کاٹ کر بولا۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، تمہارے اس جھوٹ کو بھی سچ مان لیتا ہوں۔ یارم نے ماہرہ کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی اور بولا۔ یارم نے ماہرہ کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا۔ ویسے تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں اس لیے تو نہیں آئی کہ اپنی ادائیں دکھا کر مجھے اس شادی سے روک سکو، جیسے اس دن دکھائی تھی ادائیں، اور جب ساڑی پہن کر آئی تھی میرے سامنے۔
یارم نے اسے کمر سے تھامے تمسخر سے اس پر وار کیا۔ اب کی بار کا وار بڑا کاری تھا کہ ماہرہ بلبلا اٹھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے یارم کو دھکا دیا تھا مگر یارم کو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکی۔ پچھتائیں گے آپ، اپنی ایک ایک بات پر پچھتائیں گے یارم سردار شاہ آپ۔ ماہرہ کی ضبط کے باوجود آواز نم ہو چکی تھی۔ یارم نے ماہرہ کی گردن میں پیچھے سے ہاتھ ڈال کر ماہرہ کے بالوں کو جھٹکے سے کھینچا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو بے دردی سے نشانہ بنایا۔ ماہرہ جھٹ پٹائی مگر یارم کو خود سے دور نہ کر سکی۔ یارم نے گہرا کٹ اس کے ہونٹوں پر لگا کر چھوڑا تو ماہرہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گری تھی۔ ماہرہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری لمبے لمبے سانس لے کر اپنا تنفس درست کرنے لگی۔ ہونٹوں پر شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے ہونٹوں سے نکلتا خون بے دردی سے صاف کیا تھا۔ خود پر ہی استہزائیہ مسکرائی تھی جیسے۔ ویسے میں ابھی سوچ رہا ہوں تم مجھ سے بدلہ لوگی تو کیا کرو گی؟ حالت تو دیکھو اپنی، میری غربت میں مرنے والی ہو جاتی ہو، میری شدتیں سہ نہیں سکتی اور مجھ سے بدلہ لوگی۔ اس سے پہلے میرا دماغ اور خراب ہو جائے، جاؤ اس کمرے سے چلی جاؤ۔ ماہرہ یکدم زمین سے اٹھی اور یارم کی طرف دیکھے بنا دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازے پر رک کر اپنا رخ یارم کی طرف پلٹا تھا۔ ایک وقت آئے گا یارم جب آپ میرے مجرم بن کر میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو غرور و تنتنا ہے نا آپ کے چہرے پر، تب نہیں ہوگا، اور پھر یہ مجھ پر منحصر ہوگا کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں یا نہیں۔ ماہرہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ ماہرہ نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ یارم بھی ایک پل کو ہڑبڑا گیا تھا۔ یارم نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آج بھیگی بلی سے شیرنی کیسے بن گئی؟ یارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، چکر بھی آ رہے تھے۔ ماہرہ نے ملازمہ سے کافی منگوائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماہرہ کی طبیعت سنبھلی تو ماہرہ نے تھکے تھکے انداز میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنا شروع ہو چکے تھے۔ کیوں یارم کی محبت نے مجھے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا ہے؟ کیوں؟ میں خود کو یارم کی محبت کے سحر سے ابھی تک نہیں نکال پا رہی۔ کیوں یارم کی دوری کے خیال سے ہی یہ دل رکنے لگتا ہے؟ میں نے ہر بار خود کی ذات کی نفی کی، خود کو شو پیس کی طرح یارم کے سامنے پیش کیا۔ اس نے مجھے دھتکارا، میں نے برداشت کیا، سوچا وہ میرا محرم ہے، مجھے حق ہے، میں اس کو منانے کے لیے میں یہ کر سکتی ہوں۔ عورت ناراض ہو تو مرد زبردستی منا لیتا ہے۔ پیار کے چند لفظ بول کر عورت کو سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر وہی مرد ناراض ہو تو عورت کیا کرے؟ اسے اس کے آنسو نہ دکھے، اس کا تڑپنا نہ دکھے تو عورت کیا کرے؟ کیونکہ مرد بستر پر ہی تو عورت کو احساس دلاتا ہے وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، وہ اس پر پور مکمل حق رکھتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی ذات اس کے لیے سکون کا باعث ہے،
وہ اسے پا کر مکمل ہو گیا ہے، آج سے پہلے وہ ادھورا تھا۔ میں نے اپنے محرم کے لیے خود کو سجایا اور یارم نے مجھے بے شرم کہہ کر میری نفسانیت، میرے پندار کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ہم عورتیں کتنی پاگل ہوتی ہیں، کتنی احمق ہوتی ہیں۔ مرد کے حق جتانے کو سمجھتی ہیں وہ عشق کرتا ہے تو اسی لیے حق جتاتا ہے، مگر نہیں، حق نہیں جتاتا، وہ چاہتا ہے ہم سانس بھی اس کی مرضی سے لیں۔ کاش میں سمجھ سکتی، میں آپ سے ڈر کے مارے شادی نہ کرتی، تب خود کے لیے اسٹینڈ لیتی تو آج آپ میرے ساتھ یہ نہ کرتے۔ میں نے ہر بار معاف کیا، اب اور نہیں، بس اب اور نہیں، مجھے اب یہاں نہیں رکنا۔ میں اپنی ذات کی اور نفی نہیں کر سکتی۔ یارم، آپ نے میری برداشت کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے۔ میرا نے گھر آ کر پورا کمرہ تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ یارم کیسے اس کی بے عزتی کر کے گیا تھا، کیسے وہ منگنی کا فنکشن ادھورا چھوڑ کے گیا تھا۔ یارم، تمہیں ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی اور پوری دنیا کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے طور پر سب سے ملوانا پڑے گا۔ میرا استہزائیہ مسکراتے ہوئے سکون سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے سوچنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ماہرہ کا جادوئی حسن یارم پر کوئی کرشماتی اثر دکھا دے۔ وہ تو پہلے بھی اس کے ہی حسن کا ہی مرید تھا۔ کیسے کیسے ہیلے بہانے کر کر کے تو میں نے اس یارم کو قابو کیا تھا اور ماہرہ سے دور کیا تھا، ورنہ تو یارم شروع سے ہی ماہرہ پر اپنا حق جماتا آیا تھا۔ بچپن سے ہی ماہرہ کو کوئی دوست نہیں بنانے دی تھی، جبکہ میرا کے دوستوں پر نہ کبھی نظر رکھی، نہ کبھی پرواہ کی تھی کہ وہ کس سے ملتی ہے کس سے نہیں۔ ماہرہ کی ہر چیز یارم کی مرضی کی ہوتی تھی، یہاں تک کہ کپڑے تک یارم پسند کرتا تھا، جبکہ میرا کیا پہنتی ہے کیا نہیں یارم نے کبھی دلچسپی ظاہر نہیں کی اس میں۔ کیسے کیسے جتن کی ہیں ماہرہ، کیسے کیسے جتن کی ہے ماہرہ میں نے جہان اور تمہارے تعلق کے لیے۔ کتنے ہی جھوٹ بولے ہیں یارم کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جہان تمہیں چاہتا ہے، اور سالوں کی محنت کے بعد آخر کار یارم کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوئی میں، اور یارم کو تم سے بدگمان کر کے اپنے بس میں کیا ہے، ورنہ تو یارم کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر تم تک پہنچ جائے۔ اتنی محنت میں نے ایسے ہی نہیں کی تھی ماہرہ کہ تم جیسی 2 ٹکے کی بہن جی سے ہار جاؤں گی میں۔ تم نہیں جانتی ماہرہ، میرا نام ہے میرا، میرا ڈسا پانی بھی نہ مانگے۔ بہت ہلکے میں لے لیا تمہیں میں نے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ماہرہ، میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ دنیا تم پر ترس کھائے گی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے 17 سال لگائے ہیں تمہیں نیچا دکھانے کے لیے، ایسے کیسے چھوڑ دوں گی میں تمہیں؟ تمہیں کیا لگا میں اپنی ہی شادی کیوں چھوڑ کر گئی تھی، جبکہ میں منزل کے کتنے قریب تھی؟ ماہرہ کی جب صبح آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اس نے اپنے دکھتے وجود کو گھسیٹا تھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو منہ لگایا۔ اس کو شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے اسے وقت بے وقت بھوک لگتی تھی،
لیکن وہ بہت کم کھاتی تھی۔ وہ بیڈ کو پکڑتے ہوئے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر کچن میں گئی۔ اس نے فریج سے دودھ نکال کر اس کے ساتھ بریڈ کے سلائس لیے۔ اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر فروٹس کھائے۔ کچھ کھانے سے اس کی توانائی بحال ہوئی تو اس نے میڈیسن باکس سے پین کلر لی اور آئنمنٹ نکال کر اپنے ہونٹوں پر لگائی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ یارم کا ظلم اور نہیں سہے گی۔ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس کے لیے اسے توانائی کی ضرورت تھی۔ اس نے فریج کھولا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی، فروزن چکن، مٹن، کباب، نگیٹس، انڈے، بریڈ، فروٹ، ہر چیز۔ مائرہ تھوڑا بہت ہی کھاتی تھی کیونکہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہی تھی، مگر اب اسے یارم کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی۔ اس نے فریزر سے مٹن نکال کر ملازمہ کو یخنی بنانے کا بولا۔ یخنی بنوائی۔ اسے پینے سے مائرہ کو کافی افاقہ محسوس ہوا۔ مائرہ اپنا خیال رکھنے لگ گئی تھی۔ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی، فروٹ، دودھ، اچھا کھانا کھاتی۔ سب سے بڑھ کر اس نے خدا کا دامن تھام لیا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے آخری مرتبہ کب نماز پڑھی تھی۔ اسے تو وہ تاریخ بھی یاد نہیں تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ پچھلے 1 سال سے صرف خدا سے شکوے کرتی آئی تھی کہ اس کا کیا قصور ہے جو اسے یہ سزا ملی۔ مگر کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئی تھی۔ مائرہ کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا۔ اس سکون نے مائرہ کو پہلے سے زیادہ پرکشش بنا دیا تھا۔ اچھا کھانے کی وجہ سے مائرہ کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو گئی تھی۔ مائرہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب یارم میرا کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے مائرہ کو گہری نظروں سے دیکھا۔ گیلی زلفیں، صاف ستھرا لباس، سب سے بڑھ کر چہرے پر سکون۔ اس نے یارم کے اندر داخل ہونے پر کوئی ریسپانس نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی مائرہ کے چہرے پر کوئی خوف تھا، بلکہ وہ بہت انہماک سے ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ چلو ڈارلنگ، تم بہت تھک گئی ہوگی، کمرے میں چل کر تمہاری تھکن کا سامان کروں۔ یارم نے کنکھیوں سے مائرہ کو دیکھتے ہوئے میرا کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، مگر مائرہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی۔ یارم میرا کو لے کر اندر آیا مگر مائرہ کا سکون اسے آگ لگا گیا تھا۔ وہ پیچو تاپ کھا کر رہ گیا۔ یہ سکون کہیں جہان کی وجہ سے تو نہیں؟ کہیں مائرہ کا جہان سے رابطہ تو نہیں؟ یقیناً رابطہ ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ غصے سے کمرے سے باہر لپکا جہاں مائرہ بیٹھی ٹی وی پر اینکر کی بات پر مسکراہی تھی، اور یہ مسکراہٹ یارم کو اندر تک جلا گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مائرہ کے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ کیوں، بات ہو گئی اپنے یار سے تمہاری؟ میرا کوئی یار نہیں ہے۔ آج پہلی دفعہ مائرہ کی آنکھوں سے نہ آنسو بہے تھے اور نہ ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ بہت سکون سے یارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور سکون سے بات کرنا یارم کو آگ لگا گیا۔ جھوٹ بولتی ہے ذلیل عورت،
تمہارا تمہارے یار سے رابطہ ہے، تبھی تو تمہارے چہرے پر اتنا سکون ہے۔ مائرہ اس کی بات پر ہنسی تھی۔ پتہ ہے یارم، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تمہارا وقت بھی قریب آنے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری رسی دراز کر رکھی ہے تو تم نے خود کو وقت کا فرعون سمجھ لیا ہے۔ پتہ ہے میرے چہرے پہ سکون کیوں ہے؟ کیونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں مظلوم ہوں۔ اور تمہارے چہرے پر بدسکونی کیوں ہے؟ کیونکہ تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے مارتا ہے، کیونکہ تم ظالموں میں سے ہو۔ ان قریب میرا رب تمہیں منہ کے بل گرائے گا، تم کبھی اٹھ نہ سکو گے۔ مائرہ کی باتیں اسے آگ لگا گئیں۔ اس فرعون کے لیے موسیٰ آیا تھا، مگر مائرہ تمہیں مجھ سے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ تمہیں اپنے یار کا انتظار ہے نا، اس پر میں نے حملہ کروایا ہے، افسوس بچ گیا، مگر تم فکر نہ کرو، ان قریب اسے میں اس کی قبر تک پہنچاؤں گا۔ یارم کے بتانے پر مائرہ مچھلی تھی اس کی گرفت میں، اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے لگی تھی، جس پر یارم نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ یارم میری بد دعا ہے، تم سکون کو ترسو، تم پل پل ایک نئی موت مرو، روز موت کی دعائیں مانگو مگر تمہیں موت نہ آئے۔ یارم تمہیں آخرت میں بھی کبھی سکون نہ ملے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ یارم نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیا، مگر اس کا ظلم آج مائرہ کو خاموش نہ کروا سکا۔ مائرہ لاؤنج میں بیٹھی سسک رہی تھی جب میرا اس کے پاس آئی۔ مائرہ نے میرا کو دیکھا اور صوفے کو پکڑ کر اٹھی۔ تم نے ہی یہ سب کیا ہے نا میرا؟ اپنی مہندی والے دن تمہارا فون آیا تھا مجھے، تم نے بلایا تھا مجھے یارم کے خاص روم میں، کیونکہ تمہیں معلوم تھا اس روم میں کیمرہ ہے، پھر تم ہی نے اس ریکارڈنگ کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے بولی۔ جس پر میرا نے کہکہا لگایا تھا، ہاں میں نے کیا ہے یہ سب کچھ، تم میرے اور یارم کے درمیان جو آئی تھی، تمہیں سزا تو ملنی تھی نا۔ تمہارا یارم تمہیں مبارک ہو، بالکل تمہاری طرح ہے، بے حس اور ظالم۔ وہ کرب سے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ مجھ سے ذرا زیادہ ہی ظالم ہے۔ آج کی میگا ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے سب سے زیادہ اس سین پر افسوس ہوا جب مائرہ اپنی آخری کوشش کے طور پر یارم کے روم میں گئی تھی اور یارم نے اسے بہت ہی بری طرح سے تانا دیا تھا کہ تم سچ سمجھ کر آئی ہو مجھے لبھانے کے لیے۔ ہائے، محبت انسان سے کیا کیا کروا لیتی ہے، اور محبت میں انسان اپنے آپ کو کتنا گرا لیتا ہے۔ کب بھرے گا میرا کے پاپوں کا گھڑا اور کب پھوٹے گا؟ کب ملے گی یارم کو اس کے ظلموں کی سزا؟ میں تو آج بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکی ہوں، اور شکر ہے یہ مائرہ نے کچھ اپنے لیے سوچا، شکر ہے مائرہ نے یارم سے ہٹ کر اپنے لیے بھی کچھ سوچا، محبت سے ہٹ کر بھی اپنے لیے کچھ سوچا۔ شکر ہے ایٹ لیسٹ سوچ تو آئی۔ عمل پتہ نہیں کون سی 200ویں ایپیسوڈ میں جا کے کرے گی، یہ مجھے نہیں معلوم۔ ایٹ لیسٹ اتنی ایپیسوڈ کے بعد، اتنی ذلت سہنے کے بعد مائرہ نے اتنا تو سوچا، ورنہ تو میں سوچی تھی یہ شادی میں جو، ویسے تو ہمارے یہاں وہ دوپٹے کی گانٹھ لگتی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نکاح کے بول ہوتے ہیں، لیکن اگر مائرہ انڈیا میں ہوتی تو ان کی دوپٹے کی گانٹھ نا مائرہ ہی لگا رہی ہوتی سچی میں۔ میرا اور یارم کی جو وہ پھیروں کی گانٹھ لگتی ہے نا، جو ہندوؤں میں رسم ہوتی ہے، وہ بڑی امپورٹینس رکھتی ہے ان کے لیے، تو مجھے لگتا ہے وہ گانٹھ بھی نا مائرہ اپنے ہاتھ سے باندھ رہی ہوتی،
پتہ نہیں اور کس بات کا انتظار ہے اس کو، اور کیا چاہتی ہے مائرہ. بس یار بہت ہو گیا مائرہ، چلی جائے یار، ورنہ میں آ جاؤں گی تمہیں نکالنے کے لیے وہاں سے. اب کی بار اگر تم نیکسٹ ایپیسوڈ میں نہیں گئی مائرہ تو فور شور میں آ جاؤں گی تمہیں دھکے مار کے وہاں سے نکالنے کے لیے. اب میری بھی پیشنس کا گھڑا بڑھ چکا ہے، اب وہ ابل چکا ہے، ابلنے کو تیار ہے، بالکل لبریز ہو چکا ہے، منہ تک بھرا ہوا ہے، اور اب میں مزید جو ہے نا یہ فرسٹریشن برداشت نہیں کر سکتی. چلیں تو پھر ماہرہ کی اس تھوڑی سی ہمت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جلدی سے سیلیبریٹ کیجئے ہمارے ساتھ، آپ بھی سیلیبریٹ کیجئے. بھاگتے دوڑتے جائیے، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اچھے ریویوز دیجئے گا. سب سے بڑی بات، آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر تو کمنٹ بھی یوٹیوب پہ کیا کریں، ریویو بھی یوٹیوب پہ دیا کریں. ویڈیو ادھر دیکھتے ہیں، بھاگ کر جاتے ہیں فیس بک پہ جا کے ریویوز لکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ پلیز ویڈیو یہاں دیکھتے ہیں تو ریویو بھی یہیں پہ دیا کیجئے. چلیں پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم. ویسے بھی بول کے اتنی لمبی ایپیسوڈ میرا گلا خراب ہو گیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.